اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، متحدہ ہندوستان کا وہ عظیم پہلوان جس نے سینکڑوں کشتیاں لڑیں مگر ایک کشتی بھی نہیں ہارا، دنیا نے اسے رستم زماں اور رستم ہند کا ٹائٹل دیا۔ میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز وہ کون لوگ تھے، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں پنجاب کی دھرتی کے ایک عظیم سپوت غلام محمد عرف گاما پہلوان کے حالات زندگی کے بارے میں ایک انتہائی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ گاما پہلوان کون تھے، گاما پہلوان کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، گاما پہلوان کے مشہور مقابلے کون کون سے ہیں، گاما پہلوان نے کتنی بار پوری دنیا کے پہلوانوں کو مقابلے کا چیلنج دیا اور ان کا نتیجہ کیا رہا، گاما پہلوان اور سٹینلے زبسکو اور رحیم پہلوان کے تاریخی مقابلوں کے احوال کیا ہیں، اور کس طرح سینکڑوں مقابلے لڑنے والا گاما پہلوان ایک بھی مقابلہ نہ ہارا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ ناظرین، کشتی کے کھیل کی تاریخ میں بہت سے پہلوانوں نے اپنا نام پیدا کیا، اور ان میں سے کچھ پہلوانوں نے ایسے اچھوتے مقابلے لڑے کہ دنیا آج بھی ان کی کشتی کے فن کی داد دیتی ہے۔ کشمیر کی دھرتی سے ہجرت کر کے آنے والا ایک کشمیری خاندان بھارتی شہر امرتسر میں آباد ہوا۔ اس خاندان کا تعلق کشمیری بٹ فیملی سے تھا۔ اسی خاندان کا ایک چشم و چراغ کلو بٹ کے نام سے مشہور ہوا۔ کلو پہلوان کے ہاں 22 مئی سن 1878 کو ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام غلام محمد رکھا گیا۔ کسے معلوم تھا کہ ایک دور دراز گاؤں میں پیدا ہونے والا یہ بچہ بڑا ہو کر پہلوانی کی دنیا پر راج کرے گا۔ دنیا اس کو گاما پہلوان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ غلام محمد کی عمر ابھی صرف 6 سال تھی تو اس کا والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے والد کے انتقال کے بعد اس کا بھائی امام بخش پیدا ہوا جو بڑا ہو کر ایک نامور پہلوان بنا۔ باپ کی وفات کے بعد دونوں بھائیوں کی پرورش کی ذمہ داری ان کے نانا نون پہلوان نے اٹھا لی، مگر کچھ عرصہ بعد ہی ایک برہمن نے نون پہلوان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان دونوں بھائیوں کی پرورش کی ذمہ داری ان کے ماموں ایدا پہلوان نے اپنے ذمے لی۔ اس نے ان کو فن کشتی کی تربیت دینا شروع کی۔ جب گاما کی عمر 9 سال ہوئی تو اس وقت ریاست جودھ پور کے راجہ جسونت سنگھ نے ایک کثرتی مقابلے کا انعقاد کیا۔ اس مقابلے میں 400 پہلوانوں نے حصہ لیا۔ 9 سالہ گاما بھی اس میں حصہ لینے کے لیے پہنچ گیا۔ مقابلے کی شرط یہ تھی کہ جو پہلوان سب سے زیادہ بیٹھکیں لگائے گا وہ فاتح ہوگا۔ گاما نے اس مقابلے میں سب سے زیادہ بیٹھکیں لگا کر مقابلہ جیت لیا۔ اس فتح سے ہی گاما کی شہرت کا سورج طلوع ہوا جو آہستہ آہستہ آسمان کی بلندیاں چھونے لگا۔ گاما پہلوان کے انداز دیکھتے ہوئے ریاست آدتیہ کے راجہ بھوانی سنگھ نے دونوں بھائیوں کے پہلوانی کے اخراجات اپنے ذمے لیے اور یوں وہ شاہی پہلوان بن گئے۔ گاما پہلوان کی خوراک میں روزانہ 2 بکرے گوشت، 30 لیٹر دودھ، 3 کلو مکھن، 3 ٹوکریاں پھل اور 10 کلو بادام شامل تھے۔ گاما پہلوان اپنی نوجوانی کی عمر میں ہی روزانہ کی ورزش میں 5000 بیٹھکیں اور 3000 ڈنڈ لگاتے تھے۔ اب گاما 5 فٹ 7 انچ کا ایک گبرو نوجوان بن چکا تھا۔ جب گاما کی عمر 19 سال ہوئی تو سن 1897 کو ریاست جوناگڑھ میں 15 روزہ دنگلوں کا آغاز ہوا جس میں ہندوستان بھر کے تمام مشہور پہلوانوں نے شرکت کی۔ گاما پہلوان نے بھی راجہ بھوانی سنگھ اور استاد ایدا پہلوان سے اجازت لی اور جوناگڑھ پہنچ گئے۔ گاما پہلوان بھی اپنی قسمت آزمائی کے لیے پہلا قدم اٹھانا چاہتے تھے مگر کسی سے اس کا اظہار نہ کیا بلکہ خاموش تماشائی بن کر بیٹھے رہے۔ گاما کی نظر اس وقت اس پہلوان پر تھی جس نے تمام پہلوانوں کو پچھاڑا تھا۔ ان میں رحیم بخش آف گجرانوالا سر فہرست تھا۔ جس دن مقابلوں کا آخری دن تھا اس دن گاما پہلوان نے رحیم بخش کو کشتی کا چیلنج دے دیا۔ پھر جوناگڑھ کے راجہ نے ان کے مقابلے کا دن مقرر کر دیا۔ دونوں پہلوانوں کا کوئی جوڑ نہ تھا۔
गामा की उम्र 18 साल थी, जबकि रहीम बख्श की उम्र 28 साल। गामा का कद 5 फुट 7 इंच, जबकि रहीम बख्श तकरीबन 7 फुट कद्दो कामत का मालिक था। लोगों का वाज़ेह गुमान था कि यह कुश्ती तो एक तरफा होगी और रहीम बख्श आसानी से ये कुश्ती जीत जाएगा। मुकाबला शुरू हुआ और कुश्ती 1 घंटा तक जारी रही, मगर दोनों पहलवान डट कर मुकाबला करते रहे और आखिर यह मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ। रुस्तम हिंद रहीम बख्श से एक नौवारद नौजवान का शिकस्त न खाना एक बड़ी खबर थी। हर तरफ गामा पहलवान के नाम के चर्चे हो गए। अगले साल सन 1892 को 20 साल की उम्र में गामा पहलवान ने पूरे हिंदुस्तान के पहलवानों को मुकाबले का चैलेंज दे दिया। नाज़रीन, ये वो दौर था जब हिंदुस्तान में कुश्ती का खेल इंतहाई पसंदीदा और शोहरत का हामिल था। मुकाबले का चैलेंज होते ही रियासत ग्वालियर, रियासत भोपाल, रियासत टेकमगढ़, रियासत आदित्य, रियासत इंदौर, रियासत ईवान, रियासत बड़ौदा और पंजाब भर के तमाम पहलवान मुकाबले के लिए उठ खड़े हुए। इन मुकाबलों में भी गामा हर मुकाबले में नाकाबिले शिकस्त रहे। जब इंदौर के राजा ने गामा का फन और खेल देखा तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा कि क्या कोई ऐसा पहलवान भी है जो तुम्हारे मुकाबले में कुछ देर ठहरा हो? तो इस पर गामा पहलवान ने रुस्तम हिंद रहीम बख्श पहलवान के मुकाबले का तमाम अहवाल बयान कर दिया। बिलाखिर गामा पहलवान की ख्वाहिश पर राजा राव शूजी हलग्रानी ने गामा और रहीम बख्श के दूसरे मुकाबले का ऐलान कर दिया। एक मरतबा फिर दोनों पहलवान आमने सामने थे। मुकाबला पूरे जोरों शोर के साथ 2 घंटे तक जारी रहा। दोनों पहाड़ों का टकराव, दाव पेच और ताकत का इस्तेमाल कांटेदार था, मगर कोई भी पहलवान अपने हरीफ को शिकस्त न दे सका और यूं इनका यह मुकाबला भी बराबरी की बुनियाद पर ख़त्म हुआ। सन 1899 में गामा पहलवान ने 27 बरस की उम्र में हिंदुस्तान के तमाम पहलवानों को एक मरतबा फिर चैलेंज दे दिया। तमाम पहलवान मैदान में उतरे। कई रोज तक मुकाबले चलते रहे, मगर कोई भी पहलवान गामा को शिकस्त न दे सका। गामा ने एक और ऐलान कर दिया कि जो पहलवान उसे शिकस्त देगा वो उसे अपनी जेब से 7,000 रुपये नकद अदा करेगा। उस जमाने में 7,000 रुपये बहुत बड़ी रकम थी, मगर कोई भी पहलवान गामा को शिकस्त न दे सका और वो नाकाबिले शिकस्त ही रहा। सन 1908 को 30 साल की उम्र में रहीम बख्श के साथ गामा का तीसरा मुकाबला हुआ। यह मुकाबला मुसलसल 2 घंटे 20 मिनट तक जारी रहा। दोनों पहलवान माजी की तरह डट कर लड़े, मगर यह मुकाबला भी बगैर हार जीत के फैसले के बराबर रहा। तारीख बताती है कि गामा पहलवान को चैलेंज देने में मजा आता था और वह मुश्किल से मुश्किल मुकाबलों के साथ भी खेलता था। आखिर सन 1910 में इंग्लैंड में आलमी चैंपियनशिप के मुकाबलों का एहतमाम हुआ। सैकड़ों पहलवानों ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से हिस्सा लिया। गामा भी इन मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए इंग्लैंड पहुंच गया। क्वालिफाई राउंड का आगाज हुआ तो सैकड़ों पहलवानों में से सिर्फ 11 पहलवान हैवी वेट कैटेगरी के लिए मुंतखब हुए। गामा भी महज हैवी वेट न होने की वजह से मुकाबले से रोक दिए गए। गामा आराम से बैठने वाले कहाँ थे। गामा ने उसी मुकाम पर दुनिया भर के पहलवानों को चैलेंज दे दिया कि हिंदुस्तान का गामा दुनिया के किसी भी पहलवान को महज 5 मिनट में शिकस्त देगा। अगर कोई पहलवान जुर्रत रखता है तो आए मैदान में। बहुत से पहलवान मुकाबले का ऐलान करने लगे। इंतजामिया ने अगले दिन मुकाबले का ऐलान कर दिया। एक ही दिन में गामा ने अपने हर मद्दे मुकाबिल को 2 से 3 मिनट में शिकस्त का मुंह दिखा दिया। जब कोई पहलवान न बचा तो इंटरनेशनल रेसलिंग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को फिक्र लाहक हुई। उन्होंने सर जोड़ लिए और मजबूरन गामा को भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मुंतखब कर लिया। ये मुकाबले फ्री स्टाइल कुश्ती के थे और ये जॉन बुल चैंपियनशिप के नाम से मुनक्कद होते थे। मुकाबलों में कदीम बरतानवी तरीका कैच एज कैच कैन के असूल पर मुश्तमिल थे, जिसके लिए
وقت یا دورانیہ مقرر نہ تھا۔ نہ تو دوران کشتی کوئی وقفہ کیا جاتا تھا اور نہ ہی ہار جیت کا فیصلہ پوائنٹس کی بنیاد پر ہوتا تھا، بلکہ ہار جیت کا فیصلہ ناک آؤٹ کی بنیاد پر کیا جاتا تھا۔ اس طرز کی کشتی لڑنے کا گاما کو تجربہ نہ تھا۔ یہ مقابلے 2 ماہ تک جاری رہے اور گاما ہر مقابلے میں فاتح ہوئے۔ 10 ستمبر سن 1910 کو اس عظیم چیمپئن شپ کے فائنل کا دن تھا۔ آج گاما پہلوان اور رستم یورپ اسٹینلے زبسکو کے درمیان آخری مقابلہ تھا۔ مقابلہ شروع ہوا، دونوں کھلاڑیوں نے اپنے داؤ پیچ آزمائے۔ زبسکو جان چکا تھا کہ مقابلہ ممکن نہیں، لہذا اس نے کھیل میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وقت ضائع کرنا شروع کر دیا۔ یہ مقابلہ 2 گھنٹے 34 منٹ تک جاری رہا۔ اس دوران زبسکو نے جم کر مقابلہ نہ کیا اور نہ ہی شکست قبول کی، بلکہ کہنے لگا کہ میں تھک چکا ہوں اور گاما کے ساتھ اگلے ہفتے مقابلہ کروں گا۔ انتظامیہ نے 1 ہفتے بعد 17 ستمبر کو مقابلہ دوبارہ کروانے کا اعلان کر دیا اور پھر عین مقابلے کے وقت معلوم ہوا کہ زبسکو لندن چھوڑ کر جا چکا ہے، اور یوں گاما پہلوان کو عالمی فاتح تسلیم کرتے ہوئے رستم زماں یعنی ورلڈ چیمپئن کے اعزاز سے نوازا گیا۔ ہندوستان واپسی پر گاما پہلوان کا شاندار استقبال ہوا۔ اب دنیا گاما پہلوان کو گاما دی گریٹ کے نام سے پکارتی تھی۔ ہندوستان آنے کے بعد گاما پہلوان نے ایک مرتبہ پھر ہندوستان کے تمام پہلوانوں کو مقابلے کا چیلنج دے دیا۔ اس چیلنج کے جواب میں پہلوان رحیم بخش ایک مرتبہ پھر مقابلے میں اترا۔ دونوں کے درمیان ایک کانٹے دار مقابلہ ہوا۔ ابھی مقابلہ شروع ہوئے 45 منٹ ہی گزرے تھے کہ پہلوان رحیم بخش اکھاڑے کے درمیان چاروں شانے چت پڑا ہوا تھا، اور یوں گاما پہلوان رحیم بخش کے ساتھ اپنی چوتھی کشتی جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ گاما پہلوان نے بھی بڑے دل کے ساتھ رحیم بخش پہلوان کی بہادری کو خراج تحسین پیش کیا۔ 1928 میں گاما پہلوان کو اپنے پرانے حریف زبسکو کی جانب سے ایک شکوے بھرا خط موصول ہوا، جس میں اس نے 1910 کی کشتی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ وہ مقابلہ بغیر فیصلے کے ختم ہوا تھا، لہذا گاما کو میرے ساتھ ایک فیصلہ کن دنگل ضرور کرنا چاہیے۔ گاما پہلوان نے اس چیلنج کو قبول کر لیا اور پھر ریاست پٹیالہ کے گراؤنڈ میں زبسکو اور گاما پہلوان کے درمیان ایک حتمی مقابلہ شروع ہوا۔ اس مقابلے میں گاما نے اپنے مد مقابل زبسکو کو محض 30 منٹ کے مقابلے کے بعد چاروں شانے چت کر کے فتح اپنے نام کر لی۔ گاما پہلوان نے اپنے 52 سالہ کیریئر میں چیلنج شدہ اور غیر چیلنج شدہ بے شمار مقابلوں میں حصہ لیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے مقابلوں کی تعداد 500 سے بھی زائد بنتی ہے، مگر ان تمام مقابلوں میں بھی کوئی مد مقابل جیت کر اس عظیم سورما کو شکست نہ دے سکا، اور وہ ناقابل شکست ہی رہا۔ گاما پہلوان نے 2 شادیاں کی تھیں۔ اس کی پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہ تھی، جبکہ اس کی دوسری بیوی سے 5 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوئیں۔ اس کے بیٹے چھوٹی عمر میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ گاما نے اپنے فن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے بھتیجوں بھولو برادران کو فن کشتی کی مہارت سکھائی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی زوجہ کلثوم نواز شریف گاما پہلوان کی نواسی تھیں۔ قیام پاکستان کے بعد گاما پہلوان اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان ہجرت کر آئے اور لاہور میں آ کر ڈیرے لگائے۔ سن 1955 میں گاما پہلوان کو پہلی دفعہ دل کا دورہ پڑا، جس کے بعد اس نے کشتی کے کھیل سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ گاما پہلوان نے اپنے سارے کیریئر میں صرف 2 پہلوانوں کی پہلوانی اور بہادری کی تعریف کی، ایک گجرانوالہ کے رستم ہند رحیم بخش پہلوان اور دوسرے زبسکو۔ دل کے عارضات نے آہستہ آہستہ گاما پہلوان کو بستر مرگ پر لٹا دیا، اور آخر 23 مئی سن 1960 کو 82 سال کی عمر میں دنیا کا یہ عظیم فاتح پہلوان اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ گاما پہلوان کو لاہور میں حضرت پیر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے احاطہ میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، گاما پہلوان اس دنیا میں نہیں رہے، مگر ان کا فن اور نام آج بھی زندہ ہے۔ نوجوان نسل کو شاید اپنے ان ہیروز کے بارے میں
اس سے قبل کچھ زیادہ معلومات نہ تھیں۔ اس ویڈیو کا مقصد بھی نوجوان نسل کو اپنے ہیرو سے روشناس کروانا ہے۔ جب اور جہاں جہاں کشتی کے کھیل کا ذکر ہوگا، دنیا گاما پہلوان کی خدمات کو ہمیشہ یاد کرے گی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔